تخصص کا فائدہ کیا ہے؟ چوزا انڈے میں ہو، انڈا ٹوٹے تو چوزا باہر نکلتا ہے. ہمارا انڈے کا خول ٹوٹتا ہے دور حدیث کے بعد تخصص کی شکل میں. اس میں خول ٹوٹا، اس میں ہمیں سمجھ آئی کہ بات ہوتی کیا ہے. کچھ جو عام طور پہ کند ذہن سمجھے جاتے ہیں طلباء دور حدیث تک، وہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی بڑی کتابیں ہوں گی، شامیہ پڑھنی پڑے گی، بحر الرائق، نہر الفائق، اس کا حاشیہ، اس کا حاشیہ، اس کا محشی، فلاں فلاں. بہت مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، تو وہ تخصص سے پیچھے ہٹ جاتے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو عربی کی ایک قسم کی محبت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچائی ہوئی ہوتی ہے. یہ کوئی اردو والا تخصص کرنا، ہم عربی والا تخصص کریں گے، تو وہ طلباء عربی کے تخصص کو جوائن کر لیتے. میں ان دونوں کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یا تو کم ہمت ہی ہے اور یا ہمت کی بھی اس کو کراس کر جانا ہے. بھائی تخصص کرنا ہے، یہ پوری کتابیں حفظ کرنا نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں دور حدیث کے بعد طالب علمی شروع ہوتی ہے بندے کی. آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب کیا ہے. آپ پوری نہ پڑھیں لیکن آپ کے ذہن میں تو آ جائے گا نا کہ یہ فلاں فن کی کتاب ہے. آپ کو اس کا تعارف حاصل ہو جائے گا، اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی. جب ضرورت پڑے گی تو آپ تخصص کے بعد اس نہج پر پہنچ چکے ہوں گے کہ اس کتاب کو کھول کے آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے. اگر نہیں سمجھ سکیں گے تو اساتذہ سے مشورے کے ساتھ آپ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. یہ ہوتا ہے تخصص کا فائدہ. یہ تو میں نے لو لیول کو سمجھا. وہ جو ہائی پیک پر گئے ہیں کہ ہمیں عربی کے تخصص، میں منع نہیں کرتا عربی کا تخصص کریں، لیکن میں اپنا ذوق بتاتا ہوں. عربی کا تخصص آپ تب کریں جب آپ نے عالم عرب میں کام کرنا ہو. اگر آپ نے کام کرنا ہے عالم ہمارے بر صغیر کے اندر، تو یہاں عربی بولنے، بلوانے، سمجھنے، سمجھانے کا وہ رجحان نہیں ہے جو وہاں ہے. تو ادھر آپ کو اردو کتب پہ زیادہ عبور ہونا چاہیے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب صرف عربی پر آپ زور دیں گے اور آپ اردو کتابوں سے مناسبت کم رکھیں گے تو دو باتیں ہوں گی. نمبر ایک، آپ کو علماء دیوبند کے علوم سے مناسبت نہیں رہے گی، کیونکہ علماء دیوبند کے اکثر علوم اردو زبان میں. نمبر دو، آپ عوام میں بیان کرنے کے اندر ہچکچائیں گے. آپ فہیم ضرور ہوں گے لیکن آپ میں تفہیم نہیں ہوگی، فہم ہوگی. فہم کہتے ہیں خود سمجھنا، کتاب اٹھاؤ اور مسئلے کی انتہا تک پہنچ جائیں گے. لیکن اپنی فہم دوسروں تک پہنچانا، آپ نے صرف میں پڑھا ہوگا یہ لازمی باب ہے، یہ متعدی ہے. لازمی کیسے کہتے ہیں؟ جو وہاں تک محدود رہتا ہے، اور متعدی وہ آگے مفعول، وہ پورے زبریں زیریں، وہ پوری ترتیب ہے. تو آپ کا علم متعدی نہیں ہو سکے گا. تو اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں عربی پڑھیں، لیکن اتنی پڑھیں جتنی میں آپ کو قرآن حدیث سمجھ آ جائے. عربی میں وہ زور نہ لگائیں آپ کہ یار میں عربی زبان بولنا، عربی زبان پڑھ. میں زیادہ سے زیادہ بولنے کی جھجک ختم کرنی ہے نا، تو سیروزہ یا چلہ یا 4 ماہ عرب زبان کے ساتھ لگا لو. 4 ماہ بہت بڑی بات ہے. 10 دن آپ عربیوں کے ساتھ جماعت میں لگا لو، یا 10 دن کسی مات میں جا کر بیٹھ جاؤ، آپ کی عربی کی جھجک ختم ہو جائے گی. یہ بھول ہے کہ عربی مولوی کو نہیں آتی ہے. وہ 2 سے 4 دن ایک کمرے میں کسی عربی کے ساتھ بند کر دو نا، جہاں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اس بندے نے عربی کی بات کرنی ہے. وہ کو ناڑے دی کلی پاون دی عربی آوے سی بھئی کو کیا آدھر سب کچھ آ جائے گی. میں نے 15 20 دن جماعت میں بھی گزارے ہیں. ابھی حال ہی میں میرا رشتہ، یہ اسی جنوری میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، یہیں ہوا مکۃ المکرمہ میں. جس خاتون کے ساتھ میرا نکاح ہے وہ اردو کا ایک لفظ نہیں جانتی، لا یعلم شیئا الا اللہ. میں بہت پریشان تھا کہ یار وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گفتگو کا طرز کیا ہوگا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، سارا کوئی مسئلے کو نہیں، میں انہیں لے کر یہاں آیا ہوں. تو یہ بندے کا بخار دماغ سے اتر جاتا ہے. مولوی بول سکتا ہے عربی، لیکن ہمیں خواہ سے شوق چڑھا تو عربی کے تخصص کرتے ہیں. میں اپنے تخصص کی وجہ ترجیح آپ کو بتا رہا ہوں. اردو زبان میں جب آپ اکابر کے علوم پڑھیں گے اور زیادہ محنت آپ کی اس پر ہوگی، تو آپ کو علماء دیوبند کے علوم کے صدقے وہ باتیں سمجھ آئیں گی. ورثہ اللہ علما ما لم یعلم، جس کو حدیث پاک میں سمجھایا گیا ہے اللہ پاک علم پر عمل کرنے کے صدقے وہ علوم عطا فرماتے ہیں جو بندے نے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تفسیر کے 15 علوم پڑھنے کے بعد بندے کے اندر ایک مادہ پیدا ہوتا ہے. وہ مادہ ہے یعنی کا، یعنی یہ ہے،
یعنی کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ تفسیر ہے، یعنی حرف تفسیر ہے اور اس کے بعد والی چیز تفسیر ہے۔ فرمایا ان علوم کے بعد بندے میں مناسبت پیدا ہو جاتی ہے یعنی کی بات کرنے کی، تو پھر آپ پہ اللہ پاک وہ باتیں کھولیں گے جس کے ذریعے آپ آگے سمجھا سکیں گے۔ تو اس لیے یہ دونوں باتیں غلط ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے تو فلاں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا